میسر آتی ہیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے بندہ کامیاب ہے. اور اگر یہ چار چیزیں نہیں تو پھر کوئی بندہ جتنا مرضی دعویٰ کرے، جتنا مرضی شور کرے، جتنا مرضی اعلان کرے، وہ کامیاب ہو سکتا. سب سے پہلے تو اپنا ایمان پکا کریں. یہ جو کچی پکی باتیں کرتے ہیں نا لوگ، مسلمان جو ہوتا ہے نا، مسلمان وہ لاوارث نہیں ہوتا، وہ وارث والا ہوتا ہے. اس کا رب ہر وقت اپنی رحمت سے اس کی حفاظت کرتا ہے. مسلمان ہر وقت نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ کرم میں رہتا ہے. اسے کمزور باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ میرے کو پیچھے چڑھ گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، برادری مخالف ہو گئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، سچ بول دوں گا تو لوگ پتہ نہیں مجھے مار دیں گے. ایسا ہو نہیں سکتا. چھری حضرت ابراہیم چلائے بھی نا تو حضرت اسماعیل کے حلق پہ چلنا اس نے تب بھی ہے جب اللہ حکم کرے گا. تو اللہ کی حکمت ہوگی، حکمت الہی ہوتی ہے تو کوئی کام ہوتا ہے، ورنہ ہوتا. تو اپنی طبیعت میں مضبوط ایمان، توکل، اللہ پہ بھروسہ، مضبوطی افکار کی، کچی باتیں نہیں. دیکھو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا، کبھی حقارت سے نہیں نیکی کرنی کہ یہ بڑی چھوٹی ہے تو میں اس کو کروں. آپ فرمایا کبھی حقیر نہ سمجھنا، نیکی کا کام جو بھی ملے کر دینا. فرمایا اگر بھائی سے مسکرا کے ملو گے بنا تو اس پر بھی اللہ تمہیں صدقے کا ثواب عطا کرے گا. ہم تو اس دین سے کے ماننے والے ہیں جو کہتے ہیں تو گلی سے روڑا اٹھا دے، کانٹا اٹھا دے، کسی کی تکلیف دور کر دے، کسی اس پر گنجائش کر دے، کسی کے لیے آسانی کر دے. جو بھی خیر کا کام میسر آئے پورے دن میں اسے چھوڑے نہیں. صبح گھر سے نکلے، وہ ایک صحابی تھے، غالباً تابعی تھے، تو بازار جاتے اپنے غلام کے ساتھ تو سارا بازار گھوم کے واپس آ گئے. خادم نے کہا جناب کو نہ کوئی خریدا نہ کچھ بیچا، تو آپ سارا بازار گھوم کے آ گئے. فرمانے لگے تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا. کہا جناب پھر کیا کیا ہے؟ فرمانے لگے تم نے دیکھا جو بندہ بھی گزرا میں نے اس کو کہا السلام علیکم، تو کتنی کو نیکیاں میں جمع کر کے آ گیا ہوں. کوئی خیر جو میسر آئے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی کروڑ کو روپیہ ہوگا تو پوری مسجد بناؤں گا تو پھر میں نے نیکی کر دی ہے. شاید جناب میں، حالانکہ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہے نا، چھوٹے چھوٹے کام، ان کی تو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ان کی تو زیادہ حاجت ہوتی ہے. کوئی آپ رستے میں گزر رہے ہیں تو نیچے کوئی کھڈا بنا ہوا ہے تو اس پر ہم کیا کرتے ہیں، گاڑی میں بیٹھ کے تبصرہ کرتے ہیں اے روڈ کھورے کدوں بننا ہے بھئی، یہ کھڈا ہے نا تو آپ نیچے اترے نا، تو آپ دھابڑا لیں نا، کئی پکڑے نا، یہ تو 5 منٹ کا کام ہے، یہاں آسانی کر دے نا، آپ اس میں گنجائش کر دیں. حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا، امام راضی نے حدیث لکھی ہے، قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ معاف کرے گا تو مالک وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ میں تو بڑا گناہگار ہوں، کس وجہ سے معافی ہوئی؟ فرمایا رات کے وقت تو گزر رہا تھا، تیرے پیر سے روڑا ٹکرایا تھا، تو نے اٹھایا ادھر ادھر دیکھ کے کہ کوئی اللہ کے کسی بندے کو تکلیف نہ ہو جائے. کہ مالک کو وہ تو میں نے زمانہ بیت گیا، کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں سمجھی. تو رب کریم نے فرمایا تو رات کے اندھیروں میں بھی میرے بندوں کا خیال رکھتا تھا تو میں تیرا خیال نہ کروں؟ کوئی عمل ہمارے ہاں لوگ کوئی کام نہیں کرتے، بالکل نہیں، کوئی کام نہیں، نہ بڑے نہ چھوٹے نہ سمجھدار نہ ان پڑھ، کچھ بھی نہیں. نشستن گفتن برخاستن، بیٹھو راج کے گپے مارو، تبصرے کرو فلانا کچھ نہیں کر رہا، فلانا کچھ نہیں کر رہا، اس کے بعد اٹھ کے چلے جاؤ. کچھ کریں، وعملوا الصالحات، نیکیاں جمع کریں زندگی میں، خزانہ بنائیں، خزانہ، اپنی ڈیوٹیاں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. ہر وقت کام، ہر وقت ذمہ داری، ہر وقت ڈیوٹی. دیکھیں نا امام حسن اور حسین، ان کی آپ کبھی زندگی کا مطالعہ کریں. فرض نماز کے علاوہ 100 رکعت نماز نفل روز پڑھنی ہے، پتہ کرنا ہے غریب کہاں کہاں ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے، اور نیرے پیسے نہیں دینے. ہمارے یہاں لوگ غریبوں کو پیسے ضرور دیتے ہیں، عزت نہیں دیتے. ان کو 4 پیسے کی مدد ضرور کر دیتے ہیں پر عزت نفس کا خیال نہیں رکھتے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، گزر رہے تھے، آپ دیکھیں نا امام غزالی حدیث لائے ہیں کہ بندہ اور کچھ نہ کرے، کسی مومن کا دل راضی کر دے تو اللہ 60 سال کی نفلی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے. دل بدستاور کی حج اکبر است، از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است. کسی کا دل خوش کر دینا، اس کو راحت دے دینا، اس کو قرار دے دینا، اس کے لیے کوئی ایسا سامان کر دینا کہ بندہ مطمئن ہو جائے، سکون ہو جائے. یہ ہمارے ہاں جو لوگ ہوتے ہیں نا، سرکاری ملازمین، ڈیوٹیوں والے، ان کی طبیعتوں میں تلخی ہوتی ہے. یہ اگر صرف پیار کرنے لگ جائے نا، سے وابستہ لوگ میرے احباب میں سے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ شفا تو اللہ نے دینی ہے، چلو تم دعائی تو آج کے دیا کرو نا، تم آنے والے کی بات تو توجہ سے سنو. وہ بیچارہ اپنی بات، ہمارے ایک بزرگ تھے تو تعویذ لکھا کرتے تھے، بڑے عالم تھے. مجھے کچھ تھوڑی سی نا میرے دل میں ان کے بارے میں خفگی رہتی تھی کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کتاب لکھیں، آپ تعویذ لکھ رہے ہیں، اور پھر لوگوں نے کمائی کرنی ہوتی ہے، آپ تو مفت دیتے ہیں سارا کچھ. اتنی لمبی ڈیوٹی، سارا دن بیٹھے رہتے ہیں آپ اور لکھتے تعویذ ہیں.
میں نے ایک دن ان سے گزارش کی، میں نے کہا شیخ آپ بڑے آدمی، جن لوگوں کو اللہ نے رسوخ فی العلم عطا فرمایا ہوتا ہے ان میں سے آپ، اللہ نے آپ کو پختگی دی ہے علم میں، شعوری عالم میں، آپ سارا دن تعویذ فرمانے لگے یار میں تعویذ نہیں لکھتا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو تعویذ لینے آتا ہے وہ اپنا سارا دکھ سناتا ہے، تو میں تعویذ نہیں لکھتا، میں نہ بس لوگوں کے کلیجے ٹھنڈے کرتا ہوں، میں کسی کا، اب تو بچوں کے پاس ٹائم ہی نہیں، وہ تو ابا کا دکھ نہیں سنتے تو بیٹھتے ہی نہیں، اماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ پتر کو 10 منٹ میرے پاس بھی بیٹھا کر، لیکن پتر مصروف بڑا ہے، ویڈیو چڑھانی ہے اس نے، ہم الجھ گئے۔ یہ چیزیں انسان کو نفسیاتی طور پر کمزور کر دیتی ہیں، جو لوگ زیادہ یہ کام کرتے ہیں ان کے حافظے کمزور ہو جاتے ہیں، وہ الجھ جاتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا رات میں نے کیا کہا تھا، صبح میں کیا کہہ رہا، ہر وقت نہیں، ضرورت کے وقت، ہر ٹائم نہیں، مخصوص اوقات میں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہم گزر رہے تھے، امام حسین ساتھ تھے، تو رستے میں نہ کچھ غربا غریب لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، کہتے ہماری ان پر نظر پڑی تو انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حضور آئیے تشریف لائیے کھانا کھائیے۔ وہ ضروری نہیں ہوتا آپ کو سب کا کھانا پسند ہی آئے، ٹیسٹ اپنے اپنے ہوتے ہیں، یہ ضروری تو نہیں، کھانا پسند نہ بھی آئے تو دل تو پھر بھی راضی رکھنا چاہیے، قربان جائیں نبی پاک نے کس طرح ہماری تربیت کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کریم محبوب کا میں نے یہ طریقہ دیکھا کہ اگر کھانا ناپسند ہوتا تو چھوڑ دیتے، پر کبھی اس میں سے نقص نہ نکالتے، عیب جوئی نہ کر۔ گرمی کے موسم میں کھڑی ہے بیچاری خاتون، اور کتنی مشقت سے اس نے کھانا بنایا اور کتنی گرمی صحیح ہے چولہے کے سامنے، لیکن صاحب کو کھانا رکھا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو کی پکایا ہے، وہ کھانے والی چیز ہے بھئی، اس طرح کرنا، اب جو اگلی انڈی ہے وہ تو پکا، نہ تو کھڑا ہو، یہ پتہ چلی یہ کام کتنی مشقت کا ہے۔ زندگی میں کچھ تھوڑا سا دوسروں کا خیال رکھنا یہ بھی تو دین کا حصہ ہے۔ آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنے لیے سوچیں، کسی اور کا سوچیں ہی نہ۔ تو میرے عزیز یاد رکھیں گے آپ، امام زین العابدین کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا حضرت امام علی مقام کی، امام حسن اور حسین کی اس طرح سے کچھ تربیت فرمائی تھی کہ غریب پروری ان کے اندر رچ بس گئی، مزاج بن گیا۔ وہ غربا بیٹھے تھے دسترخوان بچھائے سڑک کے کنارے، تو امام حسین گزرے تو انہوں نے آواز دی، امام صاحب لوگ کہنے لگے حضور تھوڑی روٹی نہیں کھا لیتے ہمارے ساتھ، تو امام صاحب آ گئے، نیچے بیٹھ گئے غریبوں کے ساتھ۔ کوئی جرت کرے نا، چلو امیروں نے تو غریبوں کے ساتھ بیٹھنے کی جرت نہیں کرنی، کوئی پیر ہی بیٹھ جائے غریبوں کے ساتھ، وہی مہربانی کر دے کہ میں پیر صاحب ہوں قبلہ ہوں تو میں ہی چلو لنگر کھا لوں مریدوں کے ساتھ بیٹھ کے۔ ہماری تو محفلوں میں بھی نا جی نعت خانوں کا، مولویوں کا، دوسروں کا کھانا اور ہوتا ہے، اور غریب آدمی کو شاپر میں چاول ڈال کے دیتے ہیں اور ساتھ اسے کہتے ہیں یہ لنگر شریف ہے۔ بھئی اگر یہ شریف ہے، تبرک ہے، تو اے پیر صاحب نو نہیں سی لنگدا، اڑتا ہے گلے میں لنگر ان کو۔ یہ لنگر شریف جو ہے یہ نعت خان کو بھی تو گزرنا، تبرک ہے کہ نہیں؟ ہاں نہ تو کرو نا، تو جیڑی زیادہ تبرک والی شے ہے وہ پیراں نو بھی تو کھانی چاہیے نا، نعت خان کو اس کے لیے علیحدہ سے مرغ مسلم اعلیٰ کھانے۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں چلو میلاد شریف پہ ہی صحیح سب کے لیے اچھا کھانا پکاؤ، چلو جس غریبوں کے بچوں کو بیچاروں کو